ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، پچھلے سیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ارشاد فرمانے کے بارے میں میں نے بات کی۔ بلا شبہ اس خطبے کی انتہائی اہمیت ہے اور اس میں بنیادی عقیدہ ایمانیات بیان کیا گیا کہ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ہی مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، اور اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی اسلوب تھا، تو ابتداءً جمع کے صیغے اور آخر میں واحد متکلم کا صیغہ کہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلے سیشن کے اختتام پر جو دعوت بالقرآن کے حوالے سے ہم نے بات ذکر کی، اس کی انتہائی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے اجتماعی طور پر بھی کام ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی کوئی فرد خود اپنے لیے دعوتی منصوبہ بنائے، چند افراد کو اپنا ہدف بنائے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو، اپنی نیکیوں کی ہم حفاظت کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے نیک اعمال، ہماری نیکیوں کا ضیاع، ان کا ضائع ہونا مختلف طرق سے ہوتا ہے۔ کبھی ریا کے نتیجے میں عمل ضائع ہو جاتا ہے، کبھی حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معروف روایت میں، صحیح مسلم میں اور بخاری میں، الفاظ کے تھوڑے اختلاف کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو مفلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلوس بھی ظاہر ہے کسے کہتے ہیں، افلس یفلس و افلاس معلوم ہے کہ یہ باب افعال ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مفلس کسے کہتے ہیں ہر فرد جانتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عمومی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کچھ پوچھتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لفظ زیادہ معروف تھا تو اس لیے صحابہ نے اس کے مطابق جواب دیا کہ ہم مفلس کسے کہتے ہیں؟ من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، متاع دنیا کا ساز و سامان نہیں ہوتا، اسے ہم مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں ہے،
آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی الذی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، کہ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نمازیں لے کر آئے، جس نے روزے رکھے ہوں، جس نے انفاق کیا ہو، ولیکن ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا وسفک دم ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی ہوگی، اس نے کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور فرشتے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین اس کی نیکیاں تو تقسیم ہو گئیں، مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حقوق اللہ کی ادائیگی تو کی، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نیک اعمال آخرت میں کام نہیں آئے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ریا سے، دکھاوے سے، عجب سے، خود پسندی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ایک مثال ذکر فرمائی، ایک ایسی تشبیہ۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اندھیری رات ہو، کالے سیاہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، ایک کالا سیاہ ہموار پتھر ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس چیونٹی کے رینگنے کا پتہ چلے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں چلے گا۔ کالی سیاہ رات، گہرے بادل چھائے ہوئے، کالا پتھر ہموار، اس پر کالی چیونٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح بندہ مومن کو پتہ نہیں چلتا، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، ریا سے، دکھاوے سے، عجب سے، خود پسندی سے، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے سے۔ یہ ایک تصور تو پایا جاتا ہے لوگوں کا کہ کہیں ایسی محفوظ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں خسارے کا، گھاٹے کا امکان کم از کم ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بعض اعمال ایسے اعمال ہمارے ہوں کہ جن کو بچا بچا کر رکھیں، جن کو حفاظت سے رکھیں، کہ جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 طرح کے افراد کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کی روایت میں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے کہ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ جو انفاق کرے چھپا کر کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ہے محفوظ انویسٹمنٹ، یہ ہے اپنے اعمال کی حفاظت، یہ ہے اسے بچا بچا کر رکھنا، یہ ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر لے جانا۔ تو اس لیے دعوت بالقرآن کا منصوبہ ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ خود آپ کے لیے، خود اس فرد کے لیے جو داعی ہے، اس کے لیے کاربند ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کے مختلف طرق ہیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ نماز بھی ہے۔ اور نماز قرآن کی حفاظت کا کیسے ذریعہ ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں قرآن سنا جاتا ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح جو دعوت ہے، جو قرآن کریم کی دعوت ہے، جب آپ اس کے داعی بنیں گے تو وہ خود آپ کے عمل میں یہ چیزیں آئیں گی۔ اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ جو 5 چیزیں آپ کو میں نے لکھوائیں، ان میں مخاطبین کا جو تجزیہ ہے، یعنی اس میں اگر آپ اپنی ذات کو شامل کر لیں تو یہی دعوتی منصوبہ، دعوت بالقرآن کا منصوبہ آپ کا اپنا انفرادی منصوبہ ہو سکتا ہے کہ آپ دعوتی منصوبہ بنائیں کہ میں جس طرح آغاز میں سروے کی بات آئی ہے
کہ اگر آپ نے قرآن کریم مکمل ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ اس سے آغاز کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنے عرصے میں مشاورت کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں، آیات مختص کر سکتے ہیں، اس کا دعوتی منصوبہ بنا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے میں مجھے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، کتنے عرصے میں مجھے قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لینی چاہیے، کتنے عرصے میں مجھے قرآن کریم کی صحیح ترتیل تجوید سیکھنی چاہیے، کتنے عرصے میں احکام القرآن پر جو یعنی علم کا یہ ذریعہ تو مسلسل بڑھتا رہتا ہے. اور جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن کریم میں علوم اور فنون کے تمام ذخائر موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کریم سے کتنا استفادہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے اس کو اپنا انفرادی منصوبہ بنانا، اجتماعی دعوتی منصوبہ بنانا انتہائی ضروری ہے. میں یہاں بالاختصار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، قرآن کریم سے اپنا تعلق، اپنی نسبت جوڑنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کسی بھی فرد کے لیے اس کی اپنی نیت اور اس کا اپنا ارادہ، کہ جس کے بعد اس کے لیے کئی امکانی صورتیں نکل سکتی ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نہیں نکال سکتے تو وہاں پھر اجتماعی مطالعے کی اہمیت ہوتی ہے. اور اجتماعی مطالعے کا نظام، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو کنڈکٹ کرنے والا سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مطالعہ کر کے آئے. اس کے اپنے آداب ہیں، باوضو ہو کر جتنے بھی شرکا ہیں سب آئیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کریں. اسی طرح کسی متعین کتاب سے، ترجمے سے وہ اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جو تفسیر ہے اس تفسیر کی خواندگی کریں. 2 آیات ہو سکتی ہیں، 4 آیات ہو سکتی ہیں، 10 آیات ہو سکتی ہیں، کسی ایک موضوع پر مختص چند آیات کا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ممکنہ سوالات جو کنڈکٹ کرنے والا ہے، اگر وہ پہلے سے اس کا مطالعہ کر کے آئے تو وہ سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. اجتماعی مطالعے کی یہ مشق تب بہتر اور دلچسپ بنتی ہے اور سب کی شرکت اس میں ہو سکتی ہے کہ جب باری باری قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی خواندگی، جتنے شرکا ہیں ان سب کو اس میں شریک رکھا جائے اور سب باری باری تلاوت میں یا ترجمہ یا اس کی تفسیر پڑھنے میں ان کی شرکت ہو. آسانی کے پیش نظر اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اجتماعی مطالعے سے پہلے جتنا بھی اس کا مواد ہے وہ پہلے سے شیئر کر لیا جائے. اور یہاں پر اس میں کیا ہوگا کہ جو کنڈکٹ کرنے والا ہے تو اس کا کردار ایک لیڈر کا کردار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک مثال میں نے ذکر کی اور اس کا ایک پہلو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ قائد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیادت کے جو اوصاف تھے کہ اس تک کسی کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، اور ایک حدیث میں کہ ان الرائد لا یخون اہلہ. آپ نے فرمایا کہ بھیڑ بکریوں کا چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. بھیڑ بکریوں کا چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا. وہ انہیں ایسی جگہ نہیں لے کر جاتا جہاں ان کے لیے چارہ نہ ہو، جہاں ان کے لیے پانی نہ ہو، کہ جہاں سے ان کے گرنے کا خوف اور خدشہ ہو، کہ جہاں کسی موذی مضر جانور کے کاٹنے کا خوف اور خدشہ ہو. یہ چرواہے کی صفات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انسانیت کے قائد اور انسانیت کے رہنما اور انسانیت کے لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کردار کو یہاں ایک مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ جو انسانیت کا مقتدا اور رہنما ہے. بھلا یہ تصور ہو سکتا ہے
کہ وہ لوگوں کو ایسی جگہ کی طرف دعوت دے کہ جو ان کے لیے مفید نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کردار کو، اس اضطراب کو آپ نے بیان فرمایا کہ میری مثال تو اس بچانے والے کی طرح ہے کہ میں تمہیں مسلسل بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم آگ کے اس گڑھے کے اندر گرتے چلے جا رہے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داعیانہ اضطراب کا کردار، کیا فرماتے ہیں، میں پیچھے سے ازار بند سے پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میرے اور آپ کے لیے انتہائی خطرے کی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، یعنی میری بچانے کی کوششیں اس کی بنسبت گرنے والوں کا گرنا زیادہ ہے، آگ کے اس گڑھے میں گرنے کی صورت اور کیفیت زیادہ ہے، اور جو اس پہ مصر ہو اور جس کی پوری زندگی اسی میں گزرے کہ وہ آگ میں گرے۔ اس لیے عزیزان گرامی، قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں آگ کے اس گڑھے میں گرنے سے بچا سکتی ہے۔ تو اس کا انفرادی سطح پر مطالعہ ہو، اجتماعی ہو، دعوتی منصوبہ ہو، اجتماعی مطالعے کے ذریعے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اوصاف کے حوالے سے میں نے بتایا کہ آپ کی سیرت کی ایک مثال میں نے ذکر کی کہ آپ کوہ صفا پر تھے اور آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آنے والا ہے تو کیا تم تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے تصدیق کی، اور اس کی ایک وجہ ہم نے بیان کی، وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اجلا تھا، الصادق الامین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے سامنے تھا۔ اور دوسرا سبب اس کا کیا تھا، جو مادی سبب تھا، ظاہری سبب تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تھے، آپ پہاڑی پر تھے اور لوگ نشیب میں تھے۔ نشیب میں جو لوگ موجود ہیں وہ نہیں جانتے کہ پہاڑی کے اس طرف کیا ہے، اور جو اس پہاڑی پر کھڑا ہے وہ جانتا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے۔ یہ قیادت کا وصف ہے کہ وہ دور رس ہو، دوربین ہو، اس کی نگاہ دور تک دیکھنے والی ہو، وہ لوگوں کے خطرات کو بھانپنے والا ہو، وہ لوگوں کے لیے فائدے کی امکانی صورتوں کو تلاش کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو بچانے والا ہو۔ اور یہ کام لیڈر کا ہے، یہ کام قیادت کا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم کیا۔ نزول قرآن کا مقصد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے، تہذیب و نفوس البشر، انسانیت کی تہذیب، انسانیت کی تربیت، دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کا استیصال۔ توحید کے حوالے سے لوگوں کے غلط عقائد موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے غلط اعتقادات موجود ہیں، آخرت کے حوالے سے غلط اعتقادات موجود ہیں، غلط عقائد کی نفی کرنا۔ توحید، رسالت اور معاد بنیادی تین عقائد، اور پوری طرح اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نفی الاعمال الفاسدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر، اتباع سے ہٹ کر جو فاسد اعمال ہیں تو ان کی نفی کرنا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں اس کو بیان کیا۔